گزشتہ جمعے کو بھی مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی، جس حدیث میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں قال بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ سمع نقیضا من فوقہ، انہوں نے اپنے اوپر ایک آواز سنی، یوں محسوس ہوا کہ آسمان کا بوہا کوئی کھٹکھٹا رہا ہے۔ فرفع رأسہ، جبریل نے سر اٹھایا اور فرمایا ھذا باب من السماء، یہ آسمان کا دروازہ ہے۔ فتح اليوم لم یفتح قط الا اليوم، یہ آج ہی کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی یہ کھولا نہیں گیا تھا۔ فنزل منہ ملک فقال ھذا ملک نزل الی الارض لم ینزل قط الا اليوم، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج ہی نازل ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس فرشتے نے آ کر کے فسلم، سلام پیش کیا اور فرمایا ابشر بنورین، دو نوروں کی خوشخبری ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو۔ اور وہ دو نور جو ہیں اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، جو صرف آپ ہی کو وہ دو نور دیے گئے ہیں، آپ سے قبل، آپ سے پہلے کبھی کسی نبی کو وہ اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ اور وہ جو دو نور ہیں، ایک فرمایا فاتحۃ الکتاب و خواتم سورۃ البقرہ، سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری جو آیات ہیں۔ لم یؤتا، اور یہ دو جو نور ہیں جو آپ ہی کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیے۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اوتیتہ، ان میں سے جو حرف بھی آپ پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اگر دیکھا جائے تو سورۃ الفاتحہ اور سورہ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں، اصل میں یہ دعائیں ہیں۔ تو گویا جو بھی دعا کرے گا، سورہ الفاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری آیات میں جو کچھ ہے، ان کے ذریعے سے جو بھی اللہ سے مانگے گا، اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ اور گزشتہ جمعے کو بات ہوئی کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگتے ہیں؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ مانگتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ ہدایت سے قیمتی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور ہدایت کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ وہ جسے چاہے ہدایت سے نوازے، جسے چاہے ہدایت نہ دے۔
حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیغمبر جسے آپ پسند فرمائیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہدایت ہے، اور ہدایت کا مل جانا اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا خزانہ ہے، اس سے بڑھ کر نہ کوئی انعام، کوئی خزانہ، کوئی چیز، کوئی سرمایہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ خزانہ وہ خزانہ ہے جو اللہ نے اپنے چہیتوں کو، یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو، صدیقین، شہداء و صالحین کو عطا فرمایا۔ تو سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ہدایت ہے، جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا دے، وہ رستہ جو قرآن و سنت کا ہے، اسلام کا، دین کا رستہ ہے، جس رستے میں کوئی دھوکہ، کوئی فراڈ، کوئی بے ایمانی، کسی قسم کی کوئی نمک حرامی نہیں ہے۔ اور یہ رستہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ کے منعم علیہم، یعنی اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین۔ اور دوسرے نمبر پہ جو چیز میں اور آپ اللہ سے مانگتے ہیں وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ مغضوب علیہم جو لوگ تھے، یعنی جن پر اللہ تیرا غضب نازل ہوا، جن سے تو ناراض ہو گیا ہے، یہود و نصارہ یا دیگر جو مشرک کافر تھے، اللہ ان کے رستے سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ ضالین جو گمراہ ہو گئے، جو سیدھے رستے پہ چلتے چلتے رستہ بھول گئے، اللہ ان کے رستے بھی تو نے ہمیں نہیں چلانا ہے، ان کے رستے سے محفوظ رکھنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا جو بھی آپ مانگیں گے سورہ فاتحہ کے اندر سے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، اور آپ کے ذریعے آپ کی امت کو کہا جا رہا ہے۔ کیا میں اور آپ اپنا یہ تجزیہ کریں، جس طرح گزشتہ جمعے کو میں نے کچھ اشارے کیے تھے، کیا میں اور آپ ہدایت والے ہیں، ہدایت پر گامزن ہیں؟ اگر گامزن ہیں تو پھر ہماری زندگی میں بے دینی، بے نمازی، بے ایمانی، کرپشن، سود خوری، رشوت خوری، بے پردگی، بے حیائی، یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ اس لیے تو فرمایا نا، سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جو قرآن کریم کی ہر شخص ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ تو اس لیے تو فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو منکر بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ چونکہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر ہدایت کا تذکرہ کیا ہے، تو ہدایت جو مانگتا ہے سورہ فاتحہ کے اندر سے، نماز کے ذریعے انسان مانگتا ہے اللہ سے ہدایت، تو پھر وہ بے حیائی کیسے کر سکتا ہے؟ برے کام شریعت کے خلاف وہ کیسے چل سکتا ہے؟ اس کا برے کام کرنا اور شریعت کے خلاف چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی نمازیں اس کو برائی سے روکتی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں روکتی؟ اللہ کہتا ہے روکتی ہیں، اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے، تو نہیں روکتی تو مطلب یہ ہے پھر نمازیں صحیح نہیں ہیں۔ میں اور آپ اپنی نمازوں پر نظر دوڑائیں، کیا میری اور آپ کی نمازیں صلو کما رأیتمونی اصلی پیغمبر کی نمازوں کی طرح تھی؟ کہیں میں اور آپ ان نمازیوں میں تو نہیں ہیں فویل للمصلین، جن کو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود جہنم کے ایندھن اور گڑھے میں جائیں گے۔ کیوں؟ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، نمازوں سے غافل ہیں، نماز نہیں پڑھتے، وقت نکلا جا رہا ہے، نمازوں کی طرف دھیان نہیں ہے، توجہ نہیں ہے۔
پڑھتے ہیں تو صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں، وگرنہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ الذین ہم یراؤون، پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، فرمایا جہنم کے کتے ہیں یہ۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، نماز پڑھی تو ہے لیکن ضائع کر دی ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ مرنے والا ہے لیکن نماز کا معنی و مفہوم تک نہیں آتا بیچارے کو، پتہ ہی نہیں ہے، اتنی جہالت والی زندگی گزار رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا معنی و مفہوم نہیں آتا، التحیات کا، درود شریف کا معنی نہیں آتا، اللہ اکبر کے مفہوم کو ہی اس نے سمجھا نہیں ہے، بیچارہ کیا پڑھتا ہے؟ گونگے اور اندھے لوگوں کی طرح یہ گرتا ہے سجدوں میں، رکوعوں میں، تو تبھی تو یہ مقصد ہے سیدھا نہیں ہو رہا، معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ کیا وجہ ہے؟ نمازیں اس سے کیوں برائی سے نہیں روکتی؟ اس کی نمازیں ہی نہیں ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ تفصیل سے سورہ فاتحہ کے حوالے انشاءاللہ اسے سورۃ الفاتحہ کا جو عنوان ہے اس پہ انشاءاللہ کافی خطبات ہوں گے۔ صرف مختصر خلاصہ جو ہے نا، دوسری جو چیز فرمایا وہ سورہ البقرہ کی آخری آیات، ان میں کیا ہے ایسی بات؟ پہلے کچھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کبریائی، اللہ کی تعریف